بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، لاہوریفائڈ سٹوریز کے ساتھ میں محمد سلمان طاہر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہے اور کافی انفارمیٹیو ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آگے مزید سے مزید شیئر کیجئے۔ یہ ویڈیو ہے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ کے بارے میں عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تاہم تاریخ دانوں میں اہم واقعات سے ریلیٹڈ اتفاق پایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون سے نجات حاصل کی تھی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ سمندر کے راستے گزر گئے اور فلسطین پہنچے اور عرب کی سرزمین پر یہ لوگ بس گئے، یعنی انہوں نے عرب کی سرزمین پر بسیرا کیا۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی جن جلیل القدر انبیاء نے کی، ان میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ تابوت سکینہ کیا تھا یا کیا ہے؟ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو کہ آپ کے آخری ایام تک آپ کے پاس رہا تھا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ تابوت سکینہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تک پہنچ گیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ لہذا جب یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگ گئے۔ یہ تابوت بہت بابرکت اور مقدس تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی کفار سے جنگ کرتے تو ان کی تعداد دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ کفار سے جنگ کرنے جاتے تو ان کی تعداد دیکھ کر ڈر جاتے تھے، خوف میں آ جاتے تھے۔ چونچہ خوف کے مارے وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے اور اس صندوق سے اس طرح کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ مجاہدین کو تسکین مل جاتی، ان کو سکون ہو جاتا تھا اور وہ خوف کے مارے دل مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس طرح صندوق آگے بڑھتا جاتا ان کو نصر من اللہ، فتح ان کے کرم سے فتح ملتی جاتی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں درج ہے آیت 248 میں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس تابوت ہے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور ہارون کے درگاہ کی، جسے فرشتے اٹھا لائے ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مسلمان ہو۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور تورات کی وہ تختیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اور اس میں وہ برتن تھا جس میں من و سلوہ آتا تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے کچھ حلیے تھے اس میں۔ تابوت سکینہ کو جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تو اس میں رکھا گیا تھا، جس کو یہودی اپنا قبلہ مانتے تھے۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کیا تھا اور یہ کس طرح تعمیر ہوا، کس نے تعمیر کیا، اس کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اہل بابل کے پہلے حملے کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور وہ تابوت سکینہ کو مال غنیمت کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کچھ روایت کے مطابق وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اس وقت سے یہ تابوت غائب ہے، اور اس تابوت کو یہودی آج بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس صندوق کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پائیں جو انہوں نے کسی دور میں حاصل کی تھی، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حاصل کی تھی۔ اور اس کے بارے میں ذکر انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب قصہ بیان کریں گے اس میں تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ دوستو، کچھ روایات کے مطابق اس صندوق کو امام مہدی برآمد کریں گے، جس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد عیسائیوں اور یہودیوں کی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ 1968 کی عرب عیسائی جنگ کے بعد، یعنی کہ 1968 میں، ٹھیک مسجد الاقصیٰ کے نیچے ایک لمبی اور گہری سرنگ بنا کر یہودیوں نے اپنی عبادت گاہ قائم کر دی، جس کو بین الاقوامی سطح پر کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور آج بھی یہودی ادھر کھدائی کر کے تابوت سکینہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کیسے بھی کر کے تابوت سکینہ ان کو مل جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ وہ صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ قصص الانبیاء میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حضرت طالوت علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی تھی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا،
لہٰذا اس تابوت کی حفاظت کے لیے آپ نے ایک عمارت کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اپنی زندگی میں وہ ایسا نہ کر سکے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا، اور یہ ہیکل سلیمانی انہوں نے جنات کی مدد سے مکمل کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں آج ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جب آخری مراحل میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ بہت جلد اس جہان فانی سے کوچ فرما جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ آپ کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تیار کریں، جس کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام اس میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ آپ فوت ہونے کے بعد زمین پر نہ گریں۔ اب یہ واقعہ ہم انشاءاللہ حضرت سلیمان کے واقعے میں مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی سخت طریقے سے نگرانی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنات نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر لی تھی تو جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے اللہ کے حکم سے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا، وہ آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، یعنی کہ لاٹھی، اور وہ گر پڑے، جس سے جنات اور باقی مخلوق کو آپ کی موت کا علم ہوا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک اور چھوٹی سی عمارت تعمیر کی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا تھا، جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں یہ تابوت رکھا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا متبرک صندوق گیا کہاں؟ اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی کے اندر قدس میں موجود ہے، اور کچھ کے مطابق اہل بابل کے حملوں کے بعد وہ اسے ساتھ لے گئے تھے، اور کچھ کے مطابق تابوت سکینہ کو آسمان پر اوپر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں یہ تابوت سکینہ واقع ہے، وہاں قدس اور ہیکل سلیمانی تھے، اور ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہاں آج بھی انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے ساتھ میں محمد سلمان طاہر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ہماری مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس فیس بک کے پیج کو لائک کیجیے، اور جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔